طاقت کے زور پہ آپ نے پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کی کتنی کوشش کی ضیاء الحق صاحب نے، لیکن نہیں ہو سکی، اور وہاں پہ تو بہت شدت کے ساتھ انتظامی طاقت استعمال کی گئی 1983 کی جو بحالی جمہوریت کی تحریک تھی جی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اچھی لیڈرشپ تھی وہ تو آپ نے اس کو آنے ہی نہیں دیا، اور اس کے بعد اب جس قسم کے لوگ وہاں سے آئے ہیں اور وہ جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں ہمارے سب کے سامنے ہیں، تو یہ جو مسلمان ملکوں میں ایک آمرانہ نظام کی طرف ٹینڈنسی صرف ہے۔ مسلمان ملک جی، افریقہ بھی بھرا ہوا ہے، تھرڈ ورلڈ کے موسٹ کنٹریز جو ہیں اصل میں۔ چلیے خیر، لیٹس موو فارورڈ، ہاں، آگے چلیں جی۔ اور اگلی کون سی خبر ہے جی؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہنگائی کا کیا علاج کیا جائے؟ مہنگائی کا کوئی یہ ایک ٹیکس ہی ہے نا، دیکھیے مجھے اگر مہنگائی کا ایگزیکٹلی علاج اگر پتا ہوگا تو میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا، اور دوسری طرف سے یہ ہوگا کہ وہ جو ایک آپ کہیے کہ انسٹیبلٹی کی طرف جانے والی وہ ساری، اب آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پیٹرن سے پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اب جو نئی چیز ہے، میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں، یہ ہوگا، یعنی میں پہلے بھی گزارش کر چکا تھا کہ اب آنے والا الیکشن کنٹروورشل بنا کر اگلی بات یہ ہوگی کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ نہیں چلنی جی، جی ہفتے دی 7 مہینے میں چلی جائے گی جی، 9 مہینے میں چلی جائے گی جی، بس 12 مہینے کا کھیل ہے جی، بھائی یہ گئی، وہ ابھی سے شروع ہو گیا۔ کل رات جو وہ لیڈر جو ایکس پی ٹی آئی کے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی موجودہ پی ٹی آئی نہیں، ایکس پی ٹی آئی، ان کے ساتھ مل کر ایک پورا طبقہ ہے جو اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو نہیں چلے گا کام، ابھی بنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں 80-90% ان کے لیڈروں کے، تو اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ تو سوال اٹھ گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کر تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، جب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی، چیلنجز دیکھیں کیا ہیں، چیلنجز دیکھیں کیا ہے، کوئی بھی پارٹی آئے، چیلنجز دیکھیں کیا ہے۔ مہنگائی بہت بڑا، عام آدمی کے لیے تو مہنگائی بہت بڑا چیلنج، وہ فرسٹریشن دیکھ لیجئے کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ وہ انسٹیبلٹی کی جو گراؤنڈ ابھی سے پریپیئر کی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اس کا حل کیا اب اس میں ضد بازیاں جیتیں گی، حل کیا ہے؟ سر یہ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، اور تو کچھ دیکھا ہزاروں سال کا تجربہ، انتقال اقتدار ہے نا، انتقال اقتدار کا 2 ہی طریقے ہوں گے، میں گزارش کر رہا ہوں، یا کسی ضابطے اصول کے تحت ہو جائے گا یا پھر بندوق فیصلہ کر دے گی۔ لیکن پاکستان کی جو 76 سال کی ہسٹری ہے نا، اس میں طاقت، انتظامی طاقت غالب آ جاتی ہے، آئین اور قانون پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلا سکندر مرزا، غلام محمد، ایک حکومت جاتی تھی، دوسری آتی تھی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پرائم منسٹر ایسے بدلتے تھے جیسے کہ لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ نہرو نے کہا تھا نا، ہاں، کہ میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا۔ نہیں، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ آگے پھر 11 سال مل گئے، 10 سال مل گئے ایوب خان کے، یہ ہوا۔ ہاں، لیکن ایوب خان کی وجہ سے پھر مشرقی پاکستان میں مطلب ہے کہ جتنے پرابلمز سالو ہونے تھے اسٹیبلٹی کے، اس سے کہیں بڑے نقصان ہو گئے، سیاسی نقصانات بہت، کہیں بڑے نقصان ہوئے، کہیں بڑے نقصان۔ اگر ان کی شرکت رہتی مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تو وہ احساس محرومی ان کا اتنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر پتہ نہیں کیوں دائروں کا سفر ہے۔ ہاں، پاکستان میں دائروں کا سفر ہے، دائروں کا سفر ہے۔ کاش ہم غلطیاں ہی نہیں کر لیں، غلطیاں بھی وہی پرانی۔ ہر چیز دیکھیے طاقت کے زور پہ نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ کہ سندھ کے لوگ ہیں، وہاں میں بھی رہا ہوں، آپ کا بھی جانے آنے کا اتفاق ہوتا ہے، اب وہاں پر طاقت کے زور پہ آپ نے پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کی کتنی کوشش کی ضیاء الحق صاحب نے، لیکن نہیں ہو سکی، اور وہاں پہ تو بہت شدت کے ساتھ انتظامی طاقت استعمال کی گئی 1983 کی جو بحالی جمہوریت کی تحریک تھی جی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اچھی لیڈرشپ تھی وہ تو آپ نے اس کو آنے ہی نہیں دیا، اور اس کے بعد اب جس قسم کے لوگ وہاں سے آئے ہیں اور وہ جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں ہمارے سب کے سامنے ہیں، تو انتظامی طاقت ہر چیز کا حل نہیں ہے جب تک سیاسی ڈائلاگ نہ ہو اور لوگ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہ کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جو سویلین لوگ ہیں نا، ان میں بھی آمرانہ رجحانات پائے جاتے ہیں، وہ بھی جب اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے کو بالکل فنش ہی کر دو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے۔ اگر تحریک انصاف سپیس دیتی پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، تو شاید ان کی حکومت 1 سال پہلے نہ جاتی، ملک میں ایک ریگولر طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا، وہ ہار بھی جاتے تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، لیکن انہوں نے سپیس نہیں دی۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، اس سے بات آپ نے کی جی، میں نے خود ان کے چیئرمین سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ دوسری پارٹیز کو سپیس دیں، ابھی نوزائیدہ جمہوریت ہے نا۔ اب اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گی، اکوموڈیٹ نہیں کریں گی، تو لڑتی رہیں گی، پھر غیر آئینی قوتیں، پھر تو طاقت کی حکمرانی ہوگی۔ بدقسمتی سے 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاوہ ہمیں کہیں جمہوریت ایران میں بھی جو ہوتا ہے
جیسے ہمارے یہاں کاغذات مسترد ہو رہے ہیں وہاں بھی مسترد ہو جاتے ہیں. یعنی لارے جانی جو کہ وہاں کے اسپیکر تھے اس کے پارلیمان کے, ان کو بھی نہیں لڑنے دیا صدر کا الیکشن, پچھلا والا ابراہیم رئیسی جس میں جیتے ہیں, اور ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے ان کی سپریم کونسل نے. تو یہ جو مسلمان ملکوں میں ایک آمرانہ نظام کی طرف ٹینڈنسی ہے. مسلمان ملک جی, افریقہ بھی بھرا ہوا ہے, تھرڈ ورلڈ کے موسٹ کنٹریز جو ہیں اصل میں. چلیے خیر, لیٹس موو فارورڈ. ہاں آگے چلیں جی. اور اگلی کون سی خبر ہے جی؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہنگائی کا کیا علاج کیا جائے. مہنگائی کا کوئی ایک ٹیکس ہی ہے نا. دیکھیے, مجھے اگر مہنگائی کا ایگزیکٹلی علاج اگر پتا ہوگا تو میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا. آپ ایک دانشور کی حیثیت سے, آبزرور کی حیثیت سے, دیکھیے تجربہ صحافی ہیں. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو معاملہ مہنگائی کا یہ ہے کہ پہلے تو پرائس کنٹرول اوبیسلی ہونا چاہیے, وہ بھی تو ہمارے یہاں نہیں ہے نا. اب جتنی طاقت ہم لوگ ایک دوسرے کو کچلنے میں لگا دیتے ہیں سیاسی جماعتیں. ڈالر دیکھیے نا, ڈالر ہمارا یعنی جو 2017 میں میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, وہ میں نے پھر وہ مجھے کسی نے بھیجا اخبار اس وقت کا, 2017 میں 107 روپے کا ڈالر تھا. جی نہیں, جب مفتا اسماعیل آئے تھے شاہد خاقان عباسی تو 120 کے آس پاس چلا گیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ ڈالر جو ہے وہ, آپ اگر ڈالر مہنگا ہے تو سب کچھ مہنگا ہے. ہم موسٹلی تو یعنی امپورٹ کرنے والے لوگ, ہماری 70% دالیں نا امپورٹ ہوتی ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے. ہم کہتے ہیں ہم زرعی ملک ہیں, بھائی دالیں ہی اگا لو اپنے ملک میں. کوئی ہمارے زرعی شعبے کیا کر رہے ہیں, محکمہ زراعت, دالوں حکومت. اچھا, وہ میں کسانوں سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم اگا تو لیں, پر خریدے گا کون؟ وہ خریدار ہمیں مار دے گا آڑتی. حکومت اگر کسانوں سے کچھ خریدنے کا نظام بہتر بنا لے تو 70% دالیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آتی ہیں. آسٹریلیا میں تو پانی بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. کمال ہے جی. جی, ہم زرعی ملک کہنے کا اور دعویٰ میں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا, بڑی ہی ناپسندیدہ مثال ہے, لیکن کیا کریں کہ حقیقت جیسی بھی ہو اس کو دیکھنی پڑتی ہے. اسرائیل کے پاس کتنا پانی ہے؟ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ تو ڈرپ اریگیشن کرتے ہیں. لیکن کس طرح سے انہوں نے ایگریکلچر میں, یعنی انہوں نے وہ ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے, انوویشن ہے, اور وہ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ آج وہ کر رہے ہیں, باقی دنیا اس کو مجبور ہے اور خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں. آسٹریلیا نے ان سے ٹیکنالوجی لی ہے. ساؤتھ افریقہ, خیر ان کے لیے ضرور تالیاں بجانی چاہیے, جو انٹرنیشنل اب انہیں بین الاقوامی عدالت میں لے کر گیا ہے. یہ کسی مسلمان ملک نے ویسے نہیں کیا. اسرائیل سے زراعت کی. ہم بھی واٹر سٹریسڈ کنٹری ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ہم جب پاکستان بنا تھا تو یہاں کی آبادی 3.25 کروڑ تھی, آج 25 کروڑ ہے. 8 گنا سے بھی زیادہ ہماری آبادی بڑھ چکی ہے. پانی اتنا ہی ہے تو پانی بھی اتنا ہی کم ہو گیا فی کس کے اعتبار سے. تو اس پانی کو ہم بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے, فلڈ کر دیتے ہیں اپنے, یعنی کھیت کو فلڈ کر دیتے ہیں. مطلب حیرت کی بات ہے نا جی. اور کتنی قومیں ہیں جہاں پہ ڈیم بنانے پہ اتنا بڑا تنازع پیدا ہو جائے جتنا ہمارے یہاں ہو جاتا ہے. جو کام کریں اس پہ کوئی نہ کوئی مزاحمت ضرور ہوتی ہے. ٹیکس وصولی کریں, تاجر ہڑتال کر دیتے ہیں. ڈیم بنانے کی بات کریں, سندھی ناخوش ہو جاتے ہیں. تو رول آف لا نہیں ہے نا. ہاں, مطلب کوئی سیاسی بصیرت بھی, رہنا تو ہم نہیں ہے نا یہاں پہ, اور کافی عرصے تک رہے. میرا خیال ہے آج پہلا دن ہم نے اچھے خوشگوار طریقے سے گزارا. میں چاہتا بھی یہی تھا کہ پہلا دن اچھا ہی گزرے. تو ناظرین, اب ہمیں اجازت دیجیے اور چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. اس کے بعد آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.